آپ چھوٹے تو ہم کو بڑے بن رہے ہیں کچھ نہیں اور دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں. یہ چلنے والی بات نہیں ہے. کوئی جاہل آپ پر اعتماد کرے گا, عالم اعتماد نہیں کرے گا. ہم تو شروع سے مخالف, جب ملک میں کوئی نہیں مخالف تھا اور اعلان بولتے تھے. اب تو اتنا سال گزر گیا, اب تو ایک ایک لوگ ان کے جو تھے وہ ان کے خلاف تھے. اور کچھ نہیں, اگر کبر نکل جائے اور تواضع آ جائے, مسئلے کا حل ہے. مسئلے کا حل وہ ہے اور دوسرا کچھ نہیں. خود یہ راستہ مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب کا نہیں ہے جو انہوں نے اپنا رکھا ہے. بڑا بننا یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے, یہ ان کی ذات ہے. آپ ایک آنا بن کے رہیے اور روپے میں رہیں آپ تو آپ کی عزت ہوگی, اور ایک آنے میں رہیں اور روپے بن کے رہیں یہ غلط راستہ. کبر لے ڈبا ڈوبا ہو اور لے ڈوبے گا. ہم سورا بولا نہیں جانتے ہیں. ہم ایک بات بتائیے, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ سورا نہیں صرف امیر ہوتا تھا, وہ دین تھا کہ نہیں تھا. امیر ہوتا تھا مگر متوازی ہوتا تھا, وہ سب کو لے کے چلتا تھا. آپ امیر ہیں, خود سر ہے, فرعون پر رہیں گے, بیڑا غرق نہیں ہوا تو کیا ہوگا. تواضع سب سے بڑی چیز. تواضع جس شاخ پر پھل زیادہ ہوتا ہے وہ نیچے سے نہ کہ اوپر جاتی, آسمان میں بھول نہیں کرے گی. غرور نے ان کو ڈبا دیا, ان کو ڈبایا غرور نے. آج تواضع اختیار کر لیں مسئلہ حل. یہ رجوع فلاں فلاں یہ سب سے کیا ہوتا ہے. آپ تو وہی ہیں, آپ بدل جائیں گے, آپ پر ہم کو اعتماد ہو جائے گا. نہیں ہوگا کبھی. اب اعتماد نہیں ہو رہا. روڈو کا تو من نے پتہ دے دیا, پھر انہوں نے روڈو کر دیا, انہوں نے کہا یہ روڈو کر دیا, پھر مان گئے. اس سے اعتماد باہر ہو جائے گا. کیا اعتماد باہر ہو, یہ سب بہانے باتیں. ہم ایک بات جانتے, آپ اندر سے بدل اور غلطی تو انسان سے ہوتی. یہ غلطی بری چیز نہیں, آدمی بدل جائے. جب آپ میں کبر نہیں جائے گا تو آپ بڑے بن کے نہیں ہو سکتے. کبھی آپ بڑے بن رہیے. 1 روپیہ تو دکھائیے اپنے کو 1 آنا, اور ہیں 1 آنا تو دکھا رہے ہیں 1 روپیہ. کہاں سے چلے گا چلنے. ہم آج سے نہیں بول رہے, جب ملک میں کوئی منہ نہیں کھولتا تھا ان کے خلاف, جو سورا والے سب ان کے مارچ میں تھے. یہ آج مخالف ہوئے ہیں جی, ہم 3 سال پہلے تھے مخالف. ہم کو کوئی ڈر نہیں لگتا ہے جماعت والے مخالفت کرتے ہیں. کوئی مخالف جو سب کی بات ہے ہم سے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا انعام صاحب بنے. مولانا انعام صاحب سے ہم نے وہاں مرکز میں
خود ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر ابھی مولانا قاری حسان صاحب شیخ کے خلیفہ مکہ مکرمہ سے موجود تھے، ان کے سامنے ہم نے پوچھا، ان کے دسترخوان کو پوچھا یہ عورتوں کی کیا جماعت ہے؟ تو کہنے لگے ہم نہیں کر سکتے ہیں، کچھ جو لوگ کرتے ہیں اپنے طور پر کرتے ہیں، مرکز سے کوئی انتظام نہیں۔ اور نیچے اس کے بعد جو مولی شاہد ملے، مولی شاہد مولی زبیر ہمارے ساتھ ملے، ہاں تو مولی شاہد ملے، کہنے آپ چلے آئے یہاں، ہم کہا بھائی ہم مرکز کے آدمی نہیں ہیں، لیکن تمہارے یہاں حال ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن ہم کو بنتا نہیں گلی چلی چائے پی جائے، ہم کا چلو چائے تو قاضی حسان صاحب بھی گئے تھے، وہ بھی مولی زبیر کے ساتھ قاضی حسان صاحب، اور وہی ہم کو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شکایت کرا ہمارے پیچھے، خیر اس کے بعد گئے مولی شاہد اور جو فوراً مولی حسان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آتے ہیں تو ہم نے کہا کہ مولانا آپ فوراً آ گئے، ملاقات آپ کی، تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، ہم گئے دے دیجیے ان کی حالیت ہاتھی کی، وہی مولانا انعام صاحب وہ شیخ خلیفہ جی اسی گھر سے بہت سارے لوگ، تو مولانا قاری حسان صاحب بولے ہم سے کہ اہلیہ اندر جماعت آئی ہوئی ہے اور وہاں پر ہم نے کہا کہ ابھی کیا بات ہو، تو کہنے لگے کہ کچھ مت بولی، ان لوگوں کا حال اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے، تو ہمارے پیر کا حکومت ہم خاموش ہو گئے، ہم نہیں کچھ بولے، تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں کہا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ جماعت فتنہ بن جائے گی اور مستقبل قریب میں یہ ایک فرقہ بنے گا۔ یہ اخبار جنگ میں شائع ہوا پاکستان شیخ کی تحریر، وہاں جنگ کے دفتر پر حملہ کر دیا گیا کہ اس نے فرضی تحریر شیخ کی بنا کے اور اخبار میں دے دیا، شیخ کبھی ایسا نہیں کر سکتا، تو بھی بچا ہوا کچھ علماء اور کچھ جماعت کے لوگوں نے طے پایا کہ اس سال جو لوگ حج میں جائیں گے ان کی ایک جماعت تشکیل ہو جائے جماعت کی اور شیخ سے جاتی ملا جائے، تو یہ زیرت دکھایا اخبار والے، تو لوگوں نے کہا کہ جھوٹ ہے، یہ صحیح ہے، خیر تشکیل ہو گئی جماعت، اور جس کو حج کے لیے جانے والے انہوں نے ان کے حوالے کر دیا، وہاں گئے، اس شیخ کے انتقال سے 2-4 مہینے پہلے کی بات، تو شیخ کو دکھایا کہ یہ تحریر آپ کی ہے، تو انہوں نے کہا یہ میری تحریر ہے اور لفظ بلفظ ہے، اور اب میرا ذہن نہیں ہے، اب جماعت والوں کو ہکا مت کرو، وہاں علماء نے کہا کہ جب اقرار کر رہے ہیں تو جماعت والوں نے کہا بہت بوڑھے ہو گئے، دماغ کام یہ سب سارا قصہ ہم لوگوں کو معلوم، یہ فتنہ آج سے نیا نہیں ہے، مرکز میں قتل ہوا اور مولانا عبید اللہ صاحب عسکری سے لڑکے کی لاش صبح کے ممبر پہ پائی گئی، مولی رحمت اللہ جو مبلغ تھے مولانا عمر صاحب پالن پور سینئر تھے، وہ استعفیٰ دے دیے اور چلے گئے جمعیت میں، بہت پرانا قصہ ہے، بہت پرانا قصہ ہے، ہم تو گھر کے اندر کی ساری بات جانتے ہیں اور ہمارے پاس سارا بات ہے، یہ کیا ہمارے سامنے بنتے ہیں، بہت بڑے مولی صاحب کیا ہیں، سب صحیح عالم نہیں، وہ بنتے ہیں اپنے بات کو پڑا، ہم لوگ مان جائیں گے، کوئی مان جائے گا، جو آج سخت مخالف ہے شورا کو لے کے، جو موافق تھے اس وقت ہم نے مخالفت کیا،
اور بتایا کہ یہ شخص غرق کر کے کر بیٹھا اس لیے کہ غرور ہے اس کو. اور دیکھیے اب وہاں پہنچ گیا. اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہمارے یہاں پٹنہ میں لوگ رہتے ہیں. پٹنہ میں مزدورہ والے گئے سمجھایا لوگوں کو. الحمدللہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آیا. لیکن ہمارے شہر آرا میں ہمارا مجھے ساتھ کے ماننے والے امیر اور ذمہ دار حافظ صاحب آتے ہیں حافظ صاحب میں اور جانتے ہیں کہ مولانا مخالف ہے لیکن وہ پھر بھی آتے ہیں ادب کرتے ہیں جی. ہم مرشاد کے مخالف لیکن ہم بدتمیزی نہیں برداشت کرتے. وہ عالم ہے نام ہی کے سے وہ عالم کے احترام کرو بدتمیزی مت کرو. یہ اور بات ہے مخالفت. میں امام شافعی کو حنفی عملاً نہیں مانتے ان کی فقہ پر عمل نہیں کرتا لیکن حنفی شافعی کا اختلاف بدتمیزی کو نہیں دکھائی ہے. تو ہم بدتمیزی نہیں کرنا چاہتے اور نہ سکھاتے ہیں لیکن ہم ان کی مطابقت نہیں کرتے. ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے بس اتنی بات. اور اس کو نہ ہم بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں اور نہ بہت اہمیت دیتے ہیں. جن کو اچھا لگتا ہے رہے بھائی ان کے ساتھ. ہم کو نہیں اچھا لگتا. ہم کو پسند نہیں. آپ کو اللہ نے عقل دماغ علم دیا ہے سمجھ دیا ہے. ہم کو اللہ کا علم دیا. آپ چلیے اپنی سمجھ آپ وقت بتا دے گا. تو ہم شروع سے کہتے رہے اور لوگ مخالفت کا نام آتا رہے ہمارے خلاف بولتے رہے. اس کے بعد آج آپ بھی آ گئے. آپ کو وقت نے بتایا جی یہ سورہ کیا ہے. سورہ میں بھی علماء ہی اور تجربے کاری لوگ ہیں نا جی. آپ کو وقت نے بتا دیا حالات نے مجبور کیا کہ اس شخص کے ساتھ نبھانا مشکل ہے جی. کل تک کیسے ہو رہا یہ قصوروار نہیں ہے. اگر شروع سے لگام لگاتے اور دھیان دیتے اس پر تو یہاں تک نوبت نہیں پہنچتی. باہر اللہ کرو اور جماعت والوں سے من تو حافظ صاحب سے کہتے ہیں کہ تم جماعت کا کام کرو. مولی اسد کا کام مولی صاحب کا مت. تم جماعت کے آدمی ہو اچھا کام ہے اس لیے علماء حمایت کرو. ہم بھی حمایت کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس کو اپنی جماعت کا ہے. اب فلانا یہ سب چکر پارٹی میں کرنا. تم جماعت کے آدمی مولی صاحب کے نہیں. اگر تم مولی صاحب کے ہو تو سادے کے لیے جان دے دو. ہم تو مولی صاحب کے آدمی ہیں. ہم جماعت کے آدمی اور ہم پہلے سے اس سے اختلاف کرتے ہیں. یہ آدمی صحیح ہے. یہ آدمی بزرگوں کی لائن سے آتا ہے ہٹا ہوا. حضرت مولانا الیاس صاحب مولانا دوسرے یہ سب کبھی اپنے آپ کو بڑا بتائے. بڑے لوگ بڑے کی علامت ہے کہ اپنے کو چھوٹا بتائے اور چھوٹی کی علامت ہے کہ اپنے کو بڑا بنائے. مجھے صاحب میں غرور آ اور غرور ایسے نہیں آیا جب بڑی بڑی بات کرنے لگے اور ہاں میں ہاں ملاتے رہے. ہاں میں ہاں ملا اگر شروع میں ڈال دیا جاتا اب رجوع کر لینے سے اعتماد نہیں آ جاتا ہے میرے بھائی. یہ اعتماد اب شورا کو اعتماد نہیں ہے ان کے اوپر. وہ رجوع لاکھ 100 بار کرنے رجوع کیا کر لے گا. ہمارا اعتماد نہیں ہے. رجوع آپ کو گناہ سے بچا لے گا لیکن لوگوں کا اعتماد پیدا کر دے یہ کام نہ رجوع کا ہے اور نہ حکم اس کا.
اب بھاری مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں کا اعتماد ٹوٹ گیا ہے. اب سب لوگ ان کا اعتماد ختم کر دیا. بس اللہ کا کرے. اب تم مار دھاڑ جب شروع کر دیا، بدتمیزی تو خود تم سکھا رہے ہو. ہم تو نہیں جانتے ہیں، لیکن سنا ہے ہم نے کہ یہ شورا والے جو ہیں، جو حمایت ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کروائی. اب کیا صحیح ہے اللہ کا صحیح ہے. تو یہ سب طریقہ بہت خراب بات ہے، بہت خراب بات ہے. یہاں تک ٹھیک ہے، آپ کی رائے الگ ہے، ہماری آپ اپنی رائے پر چلتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن بدتمیزی کروانا اور شورا والوں کی جو حرمتی کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ خالص گنڈا گردی کر رہی، اور یہ رجوع سے چلا جائے گا. جن کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کیا، رجوع سے ختم ہو جائے گا. وہ ان کا دل کیا کھاتا ہے. یہ چاہیے تھا، یہ سے بھی نہیں دیتا. یہ خالص غرور سے پیدا ہوا. یہ کتنا اور ایسے جائے گا نہیں، یہ جائے گا نہیں، اب نہیں جائے گا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں اب یہ جماعت ایک نہیں ہے. اب فون آپ کا ہے؟ میری کی آواز میں دارالعلوم دیوبند سے یہاں تراویح کے لیے آیا تھا. اشرف علی پورنوی. جی جی جی. عربی ہفتوں میں تھا، آئندہ سال دورے میں جاؤں گا. جی جی ماشاء اللہ. ابھی ملاقات آپ جی اب تو اس عمر میں بھی آپ کا کام کر رہے ہیں. خدا کے واسطے ہم کو اپنے چھوڑ دو سر. یہ چلنے والا نہیں ہے. زور دکھانے سے کیا فائدہ. اور آ گیا